میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا تو وہ اچھل پڑا۔ ہاں یہی تو، بالکل یہی کہا تھا، مگر تمہیں کیسے پتا؟ اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ یہی کہا تھا؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شرف الدین، خوف کے بارے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ بالکل یہی ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے میں بھی ان سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا، اور پھر انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ سبز گنبد والی مسجد کے باہر برگد کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، موقع ملے تو ان سے مل لوں۔ اوہ! اس نے پاس لگے بجلی کے کھمبے کو پکڑ لیا۔ یہ تم نے مجھے کن چکروں میں ڈال دیا وقار؟ اب یہ باتیں نہ کرو، سوچو کہ یہ سب کیا ہے، وہ بزرگ کون تھے اور یہ سنہرے بابا؟ تمہیں کچھ پتا ہے ان کے بارے میں؟ نہیں، میں نے تو پہلی بار نام سنا ہے۔ میں تایا سے پوچھوں گا، میں نے جواب دیا۔ میں نے ہتھیلیاں اپنے کپڑوں سے رگڑتے ہوئے کہا، وہ پسیج گئی تھی۔ وقار، ابھی نہ چلیں، پوچھ لیں گے کسی سے۔ نہیں نہیں، اماں اس وقت کہیں نہیں جانے دیں گی۔ ڈرتے ہو؟ بات ڈرنے کی نہیں، اور بھلا ان سے کیوں ڈروں گا؟ زندہ سلامت ہے، میں تو روحوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ میرے خیال میں ابھی چلا جائے، میں رات اس تجسس کے عالم میں سو نہیں سکتا۔ اچھا تم ٹھہرو، میں اندر کے حالات دیکھ کر آتا ہوں۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور خود اندر داخل ہو گیا۔ تایا بڑے برآمدے میں جا چکے تھے۔ اماں، تائی، پھپھی اور شنو آپا وغیرہ سب وہیں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی سب چپ ہو گئے، یوں لگا جیسے میرے ہی بارے میں بات ہو رہی تھی۔ جہانی آپا مانے خیز انداز میں میری طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ اماں، ذرا میں اپنے دوست شرف الدین کے ساتھ جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ یہ وقت ہے کہیں جانے کا؟ اماں کچھ ناگواری سے بولی۔ حالانکہ یہی وقت ہوتا ہے کہیں جانے کا، تایا مسکرا کر بولی۔ ٹھیک ہے جاؤ، ویسے بھی میاں کچھ زنانے قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اسی لیے ہم نے تمہاری چچی کو بھی نہیں بٹھایا۔ میں مسکرا کر پلٹا تو تایا نے آواز دے لی، اے میاں وقار، سنو تو، یہ کوئی صاحب آئے تھے، وہ دے گئے ہیں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے تکیے کے نیچے سے ایک رقعہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں رقعہ لے کر روشنی کے قریب ہو گیا۔ جو ہی اس پر لکھی تحریر پر میری نگاہیں پڑی، میں اچھل پڑا۔ تحریر میرے لیے قطعی انجان ہونے کے باوجود جو کچھ اس میں لکھا تھا وہ میرے لیے انجانہ نہ تھا۔ لکھا تھا، لڑکے، تمہارا آج ہی سنہری بابا سے ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ تم کسی ایسی مصیبت میں بھی گرفتار ہو سکتے ہو جس سے چھٹکارا ممکن نہ ہو۔ میرے اچھل پڑنے کو اماں نے خاص طور پر محسوس کیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر میرے قریب آ گئیں۔ وقار الحسن، کیا بات ہے؟ کس کا رقعہ ہے؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ کچھ نہیں اماں، میں فوراً ہی ہنس پڑا، یوں ہی بے وجہ۔ شاید میں اپنے اندر کی چکر کھاتی ہوئی اس کیفیت کو چھپانا چاہتا تھا۔ یہ شرف الدین عجیب آدمی ہے، بھلا یہ بھی کوئی مذاق ہوا؟ میں جانے کیا کیا کہہ کر اماں کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ وقار الحسن، اماں کا لہجہ تیز ہو گیا، تمہارے اندر جھوٹ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، بہت ہی پھوڑ پن سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہو، اماں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ تایا، تائی، پھپھی اور میری دونوں بہنیں ہماری طرف متوجہ تھیں۔ میں ان لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اماں چپ ہو جائیے۔ میں نے سرگوشی کی تو وہ سمجھ گئیں کہ میں یہاں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے پلٹ کر تایا وغیرہ کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے دلہن؟ تایا نے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، انہوں نے تیزی سے کہا اور میرا بازو پکڑ کر صحن میں نکل آئیں۔ اب بولو۔ انہوں نے مجھے اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ میں کوئی بات گھڑ سکتا، اب صاف صاف بتا دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، تو میں نے انہیں صاف صاف سب کچھ بتا دیا۔ سنہرے بابا کا ذکر سن کر ان کی آنکھوں میں سوچ کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ یہ نام میں نے بھی سنا ہے، وہ زیر لب بڑبڑائیں، پر کہاں، کس سے؟ اماں، میرا اور شرف الدین کا خیال ہے کہ ہمیں سنہرے بابا کے پاس ضرور جانا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اور کوئی چارہ نہیں۔ سنو، تم ان سے کہنا کہ ان روحوں سے حویلی کو خالی کرا دیں، میں یہاں وہاں نہیں رہ سکتی، میں حویلی جانا چاہتی ہوں۔ آپ اجازت دیں تو میں شرف الدین کے ساتھ سنہرے بابا کو تلاش کروں؟ تم اپنی تایا سے کیوں نہیں پوچھتے، وہ جانتے ہوں گے۔ اتنا کہہ کر اماں نے پلٹ کر تایا کی طرف دیکھا۔ باقی تمام لوگ اب بھی ہماری طرف متوجہ تھے۔ میری بہنوں کے چہرے پر ہلدی کھنڈی ہوئی تھی، شاید انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی بات ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا، میں ان کے چہروں پر جو سکون دیکھ چکا تھا اسے ہمیشہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر اماں کی جلد بازی نے انہیں پھر خوف کے اندھے کنویں میں دھکیل لیا تھا۔ تایا، میں نے تایا کو آواز دی تو احساس ہوا کہ گھر میں کتنا گہرا سناٹا چھا چکا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر قریب آ گئے، ان کے چہرے پر بھی گہری تشویش کے آثار تھے۔ کیا بات ہے، تم لوگ بتاتے کیوں نہیں؟ ان کی آواز میں وحشت تھی۔ کچھ بھی نہیں ہے تایا، آپ تو یہ اماں خواہ خواہ سب کو پریشان کر دیتی ہیں۔ میرا دوست شرف الدین کہتا ہے کہ یہاں اس نے کسی سنہرے بابا کا ذکر سنا ہے، اس نے مجھے ان سے ملنے کا مشورہ دیا ہے۔ بس اتنی سی بات کو اماں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سنہرے بابا کون ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ دلہن، خود تو تم ہلتی ہی رہتی ہو، بچوں کو بھی خوفزدہ کر دیتی ہو، دیکھو تو بچیوں کا چہرہ اتر گیا۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ امراؤ حیدر کا گھر دیکھا ہے تم نے؟ کون امراؤ حیدر؟ بھائی لبن کے سسر۔
وہ یوں بولے جیسے سارے زمانے کے سسروں کی میرے پاس لسٹ موجود ہو۔ یہ کیا جانے بیچارہ، کبھی امروہہ سے باہر نکلا ہو تو کسی کو پہچانے بھی۔ اماں بڑبڑائیں، یوں کرو سویرے میں خود لے چلوں گا۔ تایا اتنا کہہ کر پلٹ گئے۔ اماں، میں نے ان کے برآمدے میں پہنچنے کے بعد سرگوشی کی، میں اور شرف الدین تلاش کر لیں گے، ہمارا آج ہی ان سے ملنا ضروری ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے لگتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، آپ پریشان مت ہوئیے گا، مجھے دیر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے وقار الحسن، انہیں ایک ایک بات بتا دینا، آپ فکر نہ کیجیے۔ میں اتنا کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شرف الدین باہر کھمبے کے نیچے بے چینی سے ٹہل رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی میری طرف جھپٹا۔ تم کیا سو گئے تھے؟ نہیں، یہ کہہ کر میں نے وہ رقعہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے رقعہ ہاتھ میں لے کر حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ یہ کسے پہنچانا ہے؟ کسی کو پہنچانا نہیں ہے، کسی نے پہنچایا ہے، اسے پڑھ لو۔ یہ سنتے ہی وہ رقعہ لے کر کھمبے کے بالکل نیچے چلا گیا جہاں کم روشنی کا بلب لگا ہوا تھا۔ اسی روشنی میں نے اس کی آنکھیں پھیلتے اور سکڑتے دیکھی۔ یہ کہاں سے آیا؟ تب میں نے اسے تمام بات بتا دی۔ وقار الحسن، اب چل پڑو، میں چاہتا ہوں کہ گھر پہ اطلاع دے دوں کہ مجھے دیر ہو جائے گی، ورنہ وہ لوگ میرے یوں غائب ہونے پر پریشان ہو جائیں گے۔ اطلاع دے کر ہم گنبد والی مسجد چلیں گے۔ پھر میں اور شرف الدین تیز رفتاری سے چل پڑے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ شرف الدین کی چچا کا گھر تایا کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم 5 منٹ بعد ہی وہاں پہنچ گئے۔ شرف الدین نے اندر جا کر اطلاع کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی، وہ اپنے چچا زاد فرقان سے گنبد والی مسجد کی طرف جانے والے راستے کا پتہ پوچھ آیا تھا۔ یہ مسجد یہاں سے دور نہیں تھی، پیسے نہ میری جیب میں تھے اور نہ شرف الدین کی جیب میں، لہٰذا ہم نے سواری کے بارے میں سوچا ہی نہیں اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چوک پر پہنچ گئے جہاں سے سیدھے ہاتھ جانے والا راستہ ہمیں گنبد والی مسجد تک لے جاتا۔ اس راستے پر قدم رکھتے ہی یوں لگا تھا جیسے ہم نے کسی سنسان جنگل میں قدم رکھ دیا ہو۔ جھینگروں کے بولنے کی تیز آواز کے ساتھ ہی سناٹے کا احساس بھی بڑھ رہا تھا، جبکہ ابھی چند قدم دور ہی ہوٹل سے سیگل کے گانے کی آوازیں اور لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بھرپور زندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ یوں لگا جیسے اس راستے پر مڑتے ہی چاروں طرف قبرستان کا سا سناٹا چھا گیا ہو، یا ہم اس ہوٹل سے میلوں دور نکل آئے ہوں۔ اس خاموشی کو میں نے اور شرف الدین دونوں نے ہی شدت سے محسوس کیا۔ اس گلی میں دونوں جانب مکان بنے ہوئے تھے، مگر نامعلوم کیوں لگتا تھا جیسے سارے ہی مکان غیر آباد ہوں یا ان سب کے مکین سر شامس ہو جانے کے عادی ہوں۔ تقریباً 20-25 قدم چلنے کے بعد ہی ہمیں مسجد کا گنبد نظر آنے لگا۔ اس مسجد کے باہر چند دکانیں تھیں جہاں جائے نماز، تسبیح اور کلام پاک مل جاتے تھے۔ ایک دکان مٹی کے لوٹوں اور ٹوپیوں کی بھی تھی۔ ان دکانوں میں دکاندار بھی موجود تھے، مگر پھر بھی گہرے سناٹے کا احساس کم نہیں ہوا تھا۔ چند قدم اور دور چلے تو سامنے مسجد کی چوڑی چوڑی سیڑھیاں نظر آ گئیں۔ تمہارا نام وقار الحسن ہے؟ اچانک سیڑھیوں کے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے سر اٹھا کر پوچھا۔ میں اور شرف الدین ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس کوئی فقیر تھا۔ اس کے گلے میں موٹے موٹے رنگین موتیوں کی کئی مالائیں پڑی تھیں۔ جی میں وقار الحسن ہوں، ہمیں... اس نے میری بات کاٹ کر کہا، بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے مسجد کی سیڑھیوں کے انتہائی بائیں جانب بنے اس چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا جس میں ہونے والی ہلکی روشنی پتلے سے دروازے سے باہر فرش پر پڑ رہی تھی۔ میں نے شرف الدین کی طرف دیکھا۔ چند ثانیے ہم دونوں اس فقیر کو دیکھتے رہے، پھر شرف الدین نے میرا ہاتھ دبایا۔ میں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اسے میں خوف تو نہیں کہہ سکتا، شاید میں مرعوب تھا۔ دل پر ایک بوجھ سا لگتا تھا۔ میں اور شرف الدین مڑ کر اس کٹیا کی طرف چل پڑے۔ ابھی ہم دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ میں نے انہی بزرگ کو دروازے سے نکلتے دیکھا جنہوں نے آج دوپہر میں مسجد جاتے ہوئے راستے میں مجھے سنہرے بابا کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سلام کیا۔ شرف الدین بھی حملنقوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر آداب کیا تھا۔ یہ وہ ہکلایا۔ وہی تھے، میں نے کہا، انہوں نے مسجد جاتے ہوئے آج مجھے بھی۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ وہ بزرگ ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے خفیف سا مسکرائے، سلام کا جواب دیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اگر تم نہ آتے تو... اور سنو برخوردار، سنہرے بابا کی ہدایت پر عمل کرنا، وہی تمہیں اس خوفناک چکر سے نکال سکتے ہیں۔ پھر اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا وہ پلٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اندر جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ شرف الدین نے آگے بڑھ کر دروازے سے اندر جھانکا۔ آؤ شرف الدین، اندر سے بھاری اور گھرائی ہوئی سی آواز آئی۔ وہ جھٹ اندر داخل ہو گیا۔ اندر جانے سے قبل اس نے چپل باہر ہی اتار دیے تھے۔ اب میری بھی ہمت ہو گئی اور میں بھی چپل اتار کر اندر داخل ہو گیا۔ شرف الدین سامنے بیٹھے بزرگ کے قریب دو زانوں بیٹھا ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا۔ ان بزرگ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ لوگ انہیں سنہرے بابا کیوں کہتے ہیں۔ وہ شاید 80-85 سال کے تھے۔ ان کے گھنے اور گھنگریالے لمبے بال بالکل سفید تھے اور ان کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کا رنگ سونے کی طرح سنہری اور چمکدار تھا۔ آنکھیں بھوری اور چمکدار تھیں۔ ان کی بھویں اور پلکیں بھی سفید تھیں، مگر ان میں عجیب سی سنہرے رنگ کی چمک تھی۔
ناک اور رخسار کا درمیانی حصہ بالکل گلابی تھا۔ ان کے سفید بالوں کے علاوہ ان کا کوئی چیز ایسی نہ تھی جس سے ان کی عمر کا اندازہ ہوتا۔ ان کا جسم توانا تھا، ہاتھ پیر مضبوط اور چوڑے چوڑے تھے۔ ان کے موٹے موٹے ہونٹوں پر بڑی نرم اور خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے سلام کیا اور شرف الدین کی تقریب میں ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ان کے اندر ایک عجیب سا وقار تھا جو سامنے والے کو مسرور اور مربوط کر دیتا تھا۔ وقار الحسن، تم نے بہت دیر کر دی، انہوں نے بھاری آواز سے مجھے مخاطب کیا۔ تمہیں سر شام ہی آ جانا چاہیے تھا۔ بابا وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، کچھ دیر انتظار کرو۔ اتنا کہہ کر وہ سر جھکا کر اور آنکھیں بند کر کے غالباً کسی وظیفے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے انہیں مصروف دیکھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ کافی چھوٹا سا کمرہ تھا جسے حجرہ کہا جا سکتا تھا۔ اس حجرے میں چٹائی بچھی تھی جس پر ہم لوگ بیٹھے تھے۔ سنہرے بابا مخملی جائے نماز پر بیٹھے تھے۔ دیوار پر بنے 2 طاقچوں میں موم بتی روشن تھی۔ ایک چھوٹا سا لیمپ بھی ایک طاقچے پر رکھا تھا جس کی چمنی ایک طرف سے بالکل سیاہ ہو رہی تھی۔ اس لیمپ کے پاس جزدان میں لکھا ہوا کلام پاک رکھا تھا۔ ایک کیل میں کئی مختلف رنگوں کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں ایک لوٹا، سلفچی اور مٹی کا گھڑا رکھا تھا۔ کمرے کی دیواریں اندر سے کچی تھیں اور اس پر چکنی مٹی لیپی ہوئی تھی۔ غالباً اسی وجہ سے کمرے میں ٹھنڈک تھی۔ دائیں جانب کی دیوار پر بہت نیچے ایک کھڑکی تھی جس میں ہلکے پیلے رنگ کا پردہ پڑا تھا۔ یہ کھڑکی غالباً مسجد کے دائیں جانب کی گلی میں کھلتی تھی۔ اس کمرے میں کوئی ایسی خاص چیز یا خاص بات نہ تھی جو مجھے چونکاتی۔ شاید اس وجہ سے جو کیفیت میں اندر داخل ہونے سے قبل محسوس کر رہا تھا وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ میرے اندر گہرا اطمینان اور سکون پھیلا ہوا تھا۔ کوئی بوجھ، کوئی خوف، کچھ بھی نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں یہاں بار بار آ چکا ہوں۔ شرف الدین بھی کمرے کا جائزہ لینے میں منہمک تھا۔ سنہرے بابا اب بھی وظیفے میں مصروف تھے۔ ان کی انگلیوں میں عقیق اور فیروزے کی موٹی انگوٹھیاں تھیں اور فیروزی دانوں کی تصویر ان کی انگلیوں کے درمیان تیزی سے گھوم رہی تھی۔ ان کے گرد ایک سنہرا سا حالہ محسوس ہوتا تھا، جیسے ان کے بدن میں کہیں موم بتیاں سی روشن ہوں۔ ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بدن میں ٹھنڈک اور فرحت انگیز لہریں سی دوڑنے لگتی تھی۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ شاید 5 یا 6 منٹ بعد سنہرے بابا نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور نامعلوم سے الفاظ ان کے منہ سے نکلنے لگے۔ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ عربی زبان کے الفاظ نہیں تھے۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی۔ چند ہی لمحوں بعد انہوں نے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر کر آنکھیں کھول دی۔ میں اور شرف الدین پہلو بدل کر سیدھے ہو گئے۔ تم جس کام کا قصد لے کر نکلے ہو وہ بے وقوفی تمہیں ساری عمر کے لیے زندہ درگور کر دے گی لڑکے۔ وہ مجھ سے مخاطب تھے۔ میں سمجھا نہیں، میں نے جھجک کر کہا۔ تم شکنتلا کی روح کو سکون پہنچا سکتے ہو، مگر کیا تم نے یہ سوچا کہ ایسا کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اسے سکون مل گیا تو ہم بھی حویلی میں سکون سے رہ سکیں گے۔ یہ تمہاری خوش گمانی ہے۔ اسے سکون مل گیا تو وہ دوسرا جنم لے گی اور اس کا دوسرا جنم تمہارے گلے میں آہنی پھندا بن جائے گا۔ جی؟ تمہارے پاس بابا معظم کا تعویذ ہے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اس کا دوسرا جنم لینا تمہارے لیے تباہی ہوگا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنے گریبان کی طرف پھینک گیا۔ ابا کا دیا ہوا تعویذ میرے گلے میں تھا جسے میں پہننا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اس تعویذ کو ہمیشہ پہنے رکھنا وقار الحسن۔ اس تعویذ کا حصار کسی کو بھی تمہارے قریب نہیں آنے دے گا۔ بابا، شرف الدین پہلو بدل کر بول اٹھا، شاید آپ کو کچھ بھی بتانا ضروری نہیں ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ پھر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آخر ہم چکروں سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ شکنتلا، پھر پرکاش اور وہ عصمت جہاں نہیں تھی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بول اٹھے، جی مگر وہ تو یہ کارنامہ شکنتلا کا ہے۔ وہ بول اٹھے، عصمت جہاں خودکشی کی وجہ سے عذاب مسلسل میں ضرور ہیں، مگر ان کا دوبارہ یوں آنا اور جلوہ بھی کرانا ممکن نہیں۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوئے، وقار الحسن، تم اگر ان عذابوں سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ کچھ وظائف کرنا ہوں گے جنہیں مکمل کرنے کے بعد تم شکنتلا کی روح کو اپنے تابع کر سکو گے۔ پھر وہ تمہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکے گی، بلکہ تم اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکو گے۔ تمہیں اپنے پردادا کے گناہوں کے نقش مٹانا ہوں گے۔ یہ کام کٹھن ضرور ہے، مگر میں تم میں وہ قوت دیکھ رہا ہوں جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور شاید اسی قوت کو شکنتلا اور جوگندر ناتھ نے بھی محسوس کر لیا ہے۔ بولو، کیا تم میری ہدایت پر عمل کرنے کو تیار ہو؟ بابا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نامعلوم کیوں خوفزدہ ہو گیا۔ تمہیں سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس رہنا ہوگا۔ اور میرا دل بیٹھ گیا۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وقار الحسن، تمہارے ایک جانب گہری کھائی ہے اور دوسری جانب اونچی دیوار۔ تم چاہو تو اس اونچی دیوار کو عبور کر کے خود کو بچا سکتے ہو۔ دیوار کو عبور کرنا محنت طلب کام ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں۔ دوسری صورت میں تم بہت گہرائیوں میں گرتے چلے جاؤ گے۔ تم ان پستیوں کا ادراک نہیں کر سکتے جو تمہیں دھیرے دھیرے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ میں فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں، مگر اتنا یاد رکھنا کہ پستیاں تمہارے بے حد قریب ہیں اور تم ان میں گرنے ہی والے ہو۔ جاؤ سوچو، تمہارا فیصلہ ہم تک پہنچ جائے گا۔
आखिरी जुमला उन्होंने हाथ उठाकर कहा था। यूं लगा जैसे वो बात खत्म कर चुके हों। उनका सर झुककर सीने से जा लगा, आंखें बंद हो गईं। मैंने पहले शरफुद्दीन को फिर बाबा को देखा। शरफुद्दीन बड़ी गहरी निगाहों से उन्हें देख रहा था और फिर उसने मुझे उठने का इशारा किया। हम दोनों खामोशी से उठे और कमरे से बाहर निकल आए। मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई थी। सुनहरे बाबा का रवैया, उनकी बातें मेरी समझ में कतई नहीं आ रही थी, मगर दिल इनकी बातों पर यकीन और अमल करने में मुसिर था। एक अनजाना सा खौफ फिर दामने गिर हो गया था। मैं शकुंतला को सुकून पहुंचाना चाहता था ताकि वो हवेली में चकराना खत्म कर दे। प्रकाश की लाश ढूंढकर उसके हवाले कर देना चाहता था ताकि मैं अपनी माँ की ख्वाहिश के मुताबिक हवेली को आबाद कर सकूं। और बाबा कहते थे कि उसका सुकून मुझे तबाही से दो चार कर देगा। इन्हीं सोचों में गुम हम वो गली अबूर कर आए। शरफुद्दीन भी खामोश था। गली अबूर करते ही चारों तरफ से बेपनाह शोर ने हमें बौखला दिया। लोगों की आवाज़ें, होटल में होने वाली रिकॉर्डिंग, टांगे वालों की लखलख और साइकिल रिक्शा वालों की भज्जो भैया बच्चों की आवाज़ों ने जैसे हमें होशो आवाज़ बख्श दिए हों। आओ यहाँ चाय पीते हैं। शरफुद्दीन ने इस होटल की तरफ इशारा किया। मैं खुद भी चाय की तलब महसूस कर रहा था। हम दोनों होटल के बाहर पड़ी बेंचों पर बैठ गए। मकारुल हसन क्या ख्याल है? शरफुद्दीन ने भवें उचकाईं। समझ में नहीं आ रहा। मैंने उलझे हुए अंदाज में जवाब दिया और चाय की तरफ मुतवज्जे हो गया। मेरा ख्याल है कि मेरी समझ में सब कुछ आ चुका है। उसने चाय को घूंट लेते हुए कहा। क्या क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे सुनहरे बाबा तुम्हें दुनियादारी से अलग कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे साथ रहना होगा। हाँ, फिर ये कि वो तुम्हारे जरिए शकुंतला की रूह को काबू में करना चाहते हैं। उनके ख्याल में असमत जहाँ भी असमत जहाँ नहीं थी, बल्कि वो कारनामा शकुंतला का था। तुम शकुंतला के कायल हो चुके हो, इसकी मदद भी करना चाहते हो। फिर उसे क्या पड़ी है कि तुम्हें धोखा देकर और फिर असमत जहाँ बनकर रमजू बाबा को कत्ल करके और तुम्हारी अम्मा के उधार लिए हुए झुमके वापस करने से उसका कौन सा फायदा है? कौन सा मकसद हासिल होता है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मकसद? तुम खुल के बात क्यों नहीं करते? मैं झंझला गया। वैसे जो कुछ उसने कहा था ठीक था। मकसद ये है भैया जी कि तुम्हारे खिलाफ कोई चाल भी हो सकती है। खूब सोच समझ लो, जब तुम्हें कत्ल करने का ड्रामा खेला जा सकता है तो तुम्हें इस तरह दुनियादारी से अलग करने का ड्रामा तो 100% कामयाब हो सकता है और किसी पर भी बात आने का खतरा नहीं है। इसने चाय का आखिरी घूंट लेकर प्याली मेज पर रखते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि चचा समझदार हो गए हो? वो मुस्कुराया। शरफुद्दीन, तुम्हारा हाफजा बहुत कमजोर हो गया है। मैंने मुंह बनाकर कहा। तुम भूल गए कि शकुंतला की रूह अमरोहा वाली हवेली में ही रह गई है और सुनहरे बाबा मुरादाबाद में रहते हैं। और ये भी भूल गए हो कि हमने सुनहरे बाबा को कुछ नहीं बताया, बल्कि उनके आदमी ने हम तक उनका पैगाम पहुंचाया और वो भी सब कुछ जानते थे। शकुंतला के बारे में भी, प्रकाश के बारे में भी और जोगिंदर नाथ के बारे में भी। और शरफुद्दीन, जो कुछ वहाँ हमारे साथ हुआ इससे चचा नावाकिफ थे। तुम कह सकते हो कि शकुंतला वगैरह के बारे में वो सब कुछ जानते हैं, मगर असमत जहाँ के बारे में उन्हें कुछ इल्म नहीं। क्या ये बातें तुमने किसी को नहीं बताई? इसने झुककर पूछा। नहीं। क्या अम्मा को भी नहीं बताई? मगर अम्मा चचा के बारे में जानती हैं। उन्होंने ये बातें किसी को भी नहीं बताई होंगी, हत्ता कि ताया भी इन बातों से लाइल्म है। क्या अम्मा को बताते हुए तुमने इत्मीनान कर लिया था कि ये बातें कोई नहीं सुन रहा? उसने अजीब से लहजे में पूछा। लम्हे भर को मैं टिटक गया। मेरा ख्याल है कि ये बातें किसी ने नहीं सुनी। ख्याल नहीं, यकीन से बताओ। चचा उस वक्त घर में नहीं थे। मुझे यकीन है कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। कहने को तो मैंने कह दिया, मगर मेरा ज़हन माजी में भटकने लगा था। जब मैं अम्मा को ये सब बता रहा था वो दोपहर का वक्त था। ये बातें अम्मा के कमरे में हो रही थी। मैंने बिल्कुल गौर नहीं किया था कि हमारी बातें कोई सुन सकता है, लेकिन ये मैं जानता था कि उस वक्त चचा घर में नहीं थे। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी बातें किसी ने तो सुनी है, शरफुद्दीन ने इत्मीनान से कहा। शरफुद्दीन, सुनहरे बाबा यहाँ मशहूर हैं। ये बात मुझे ताया से मालूम हो चुकी है। दूसरी बात ये कि वो भला चचा का साथ क्यों देंगे? जिस आदमी को दुनियादारी की मोहब्बत ही नहीं तो ये सब कुछ क्यों करेगा? मैंने कब कहा कि वो दुनियादारी के लिए सब कर रहे हैं? लेकिन वो जिस काम से लगाव रखते हैं इसमें पूरी दस्तरस हासिल करने के लिए तो कर सकते हैं ना। मेरा ख्याल है कि वो शकुंतला को काबू में करने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि शकुंतला बरह रास्त उनके काबू में नहीं आएगी, अलबत्ता तुम्हारे काबू में आ सकती है। वो तुम्हें अपना आलाकार बनाना चाहते हैं और शकुंतला की रूह को अपने काबू में करना चाहते हैं। ये मैं नहीं जानता कि क्यों। मुमकिन है वो अपनी मशहूरी के लिए ऐसा करना चाहते हो। बस करो शरफुद्दीन, मुझे डर है कि तुम्हारे ख्यालात वो जान चुके होंगे और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचता हुआ मैं नहीं देखना चाहता। मैंने खड़े होते हुए कहा। मुझे खड़ा होता देखकर शरफुद्दीन ने अपनी जेबें टटोल कर कुछ सिक्के निकाले और मेज पर रखकर खुद भी खड़ा हो गया। गोया तुम सुनहरे बाबा के लिए खुद को वक्फ कर देने के तैयार हो, यानी अब तुमसे मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। दूसरे मायनों में मुझे और बाकी सबको ही तुमसे हाथ धो लेना चाहिए। ये मैंने कब कहा है? लेकिन तुम्हारी जैसी बदगुमानी भी नहीं है मुझे। मैं इस बारे में सोचूंगा,
जिस काम का बीड़ा मैं 2 बरस पहले उठा चुका हूँ, उसे यूं चुटकियों में झटक देना मेरे बस में नहीं है। मैं शकुंतला को मजलूम समझता हूँ, मैं उसे सुकून देने का वादा भी कर चुका हूँ। मैं नहीं समझता कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकती है। जाहिर है वो इतने अरसे से तुम्हारा साथ देती आई है, फिर भला क्यों नुकसान पहुंचाएगी? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई, और सच जानो तो यही बात मुझे खटका गई है। सुनहरे बाबा के बकौल उसका दूसरा जन्म तुम्हारे लिए आनी फंदा बन जाएगा, मगर क्यों? क्या वो इतनी आसान फरामोश होगी कि जो शख्स इसके सुकून का बाइस बने वो इसी के गले का आनी फंदा बन जाएगी? शरफुद्दीन, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मैं आज कुछ भी नहीं सोचना चाहता, मेरा दिमाग बहुत बोझल है। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा, मैंने कनपट्टी दबाते हुए कहा। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इंतजार कीजिए कहानी के अगले हिस्से का। इसके साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी।